بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الیاسین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، یاسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس پہ پوری سورہ مبارکہ یاسین جو قرآن کا دل ہے وہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے الیاسین پہ سلام بھیجا ہے۔ اب الیاسین کون ہے؟ الیاسین وہ ہیں کہ جنہیں دوسرے الفاظ میں آل یاسین کہا جاتا ہے۔ محققین کی رائے ہے کہ آل یاسین لغت میں ایک تلفظ یہ ہے اور دوسرا تلفظ ہے الیاسین، یعنی لغت عربی میں یہ دونوں تلفظ جب کیے جاتے ہیں معنی ایک ہے، یعنی یاسین کے خاص لوگ، ان کی آل، جیسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول خدا کے خاص تعلق والی ہستیاں، اسی طرح یاسین بھی چونکہ رسول خدا کا نام ہے، ان کا صفاتی نام ہے، تو ان کے خاص تعلق والے خاص لوگ آل یاسین ہیں۔ تو آل یاسین پہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں ہم آل محمد کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ جن پہ خدا خود سلام بھیج رہا ہو۔ سلام علی المرسلین، رسولوں پہ بھی اللہ نے سلام بھیجا، وہ بھی علیہ السلام ہے۔ آل محمد پہ بھی اللہ نے قرآن میں سلام بھیجا، وہ بھی علیہ السلام ہے۔ اور اہل بیت کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہنا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنا یہ بھی ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، چونکہ اللہ ان سے راضی ہے، لیکن یہ خبر کے معنی میں ہوگا، یہ دعا کے معنی میں نہیں ہے۔ دعا کے معنی میں جو عام طور پہ دوسرے لوگوں کے لیے غیر اہل بیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں عام لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تو ان سے راضی ہو جا، خبر نہیں دے رہے۔ وہ جو قرآن میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ خبر ہے، وہ دعا نہیں ہے، کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ جو مومن صحابہ تھے بیت رضوان میں جنہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا رسول اسلام کے صلح پہ، اللہ نے خبر دی کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو وہاں خبر ہے قرآن میں، یہاں بھی اگر ہم اہل بیت کے لیے کہیں کہ رضی اللہ عنہم یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے خبر کے معنی میں، تو کوئی حرج نہیں، یہ تو قرآن کی نص کے مطابق ٹھیک ہے۔ ان سے راضی ہے، اور جو خدا بلکہ ان سے راضی ہوتا ہے جن پہ یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ قرآن میں ہے، اور مولا علی کے بارے میں شب ہجرت والی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کے رضاؤں کے حصول کے لیے ایک شخص ہیں جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو وہ تو بات کلیئر ہے، لیکن لوگ جب اہل بیت کو رضی اللہ کہتے ہیں تو گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ اہل بیت کی اہانت ہے۔ دعا کرنا کسی بھی کے انسان کے لیے، بیاہ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس معنی میں جس معنی میں غیر معصوم کے لیے دعا کر کے یہ انسان خدا سے طلب کرتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، شاید یہ اللہ ان سے ناراض ہو، وہی معنی اگر اہل بیت کے لیے لیں گے تو یقیناً اہل بیت کی انسلٹ ہے، اہل بیت کے مقام کا تعارف نہیں ہے۔ تو اس آیت میں
سلام خود خدا کر رہے آل یاسین پہ، آل محمد پہ، اور ایک پوری زیارت آل یاسین ہے جس میں سلام علی آل یاسین، تو اس زیارت جو اہل بیت سے وارد ہوئی اس میں بھی سلام ہے آل یاسین پہ، اور قرآن میں بلکہ آل محمد پر درود بھیجا ہے خود خدا نے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ، کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ کلمہ سب سے پہلے مولا علی نے کہا تھا جناب حمزہ کی شہادت پہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے یہ آیت مولا علی کی شان میں اتاری، اور مولا علی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات اور درود ہے، تو درود تو خود خدا ان پہ بھیج رہا ہے۔ تو جن پہ درود بھیجا جاتا ہے محمد و آل محمد سے بڑھ کے کون ہستیاں دنیا میں جن کے اوپر مصائب سب سے زیادہ ہے؟ ان پہ سب سے زیادہ مصائب ہیں۔ تو جن پہ مصائب آتے ہیں اور یہ عقیدہ جن کا ہے کہ ہم اللہ کی ملکی ہیں تو اس کی طرح لوٹ کے جانے والے، ان پہ درود ہے۔ تو یہ اہل بیت پہ تو درود بھی قرآن سے ثابت ہے، سلام بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو درود والی آیت ہے اس کے ضمن میں بہت ساری حدیث ہیں کہ میرے اوپر تم بریدہ درود نہ بھیجو، بخاری میں روایت۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا میرے اوپر تو درود بھیجو اور میری آل کے اوپر نہ بھیجو۔ لہٰذا آل کے اوپر بھی درود قرآن کی آیت اور رسول خدا کے بیان کی روشنی میں فرض ہے۔ اور نماز میں اہل سنت علماء بھی کہہ رہے ہیں، شافعی نے کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ کے اوپر درود نہیں بھیجتا اس کی تو نماز ہی نہیں۔ تو جب درود اہل بیت کے اوپر قرآن کی روح سے، آیات اور احادیث کی روح سے، تو پھر ان کو کہنا کہ یہ بھی رضی اللہ ہیں، قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، آپ مقتول کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو غیر معصوم ہے اس کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اور معصوم کو بھی رضی اللہ۔ تو آپ اس کا مطلب ہے اس جملے سے آپ کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، بلکہ اہل بیت کو دشمنوں کو آپ فضیلت دے رہے ہیں اپنے عقیدوں میں اور اپنی کتابوں میں اور اپنے بیانات میں۔ دشمنان اہل بیت کو آپ اہل بیت پہ فضیلت دیتے ہیں، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس 14 سال کے زمانے میں، اس میڈیا کے زمانے میں، اس ریسرچ کے زمانے میں بھی آپ قرآن کی آیتیں، یہ ساری دلیلیں ہیں اور حدیثیں، اس کے باوجود اہل بیت کو علیہ السلام نہ کہیں، اہل بیت کو اوپر درود نہ بھیجیں اور ان کو افضل نہ سمجھیں، تو یہ ظلم ہے اہل بیت پہ اور خود خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف باتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔